دلچسپ سوالات اور جوابات، باپا جان کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، دعائیں اور بہت کچھ مدنی مذاکروں میں، جس کا تسلسل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں برقرار ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد معتکفین کی موجود ہے۔ آپ بھی سوالات پوچھئے، ممکنہ صورت میں جوابات دیے جائیں گے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ محمد نویر اتاری اور میرا تعلق گوجرا سے۔ سید محمد فیصل، میں کلفٹن باتھا لینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ بابا جان سے بھی بلوچستان سے آیا ہوں۔ توسا شریف پیر پٹھان کی نگری سے حاضر ہوا ہوں 30 دن کے اعتکاف کے لیے۔ مظہر حسین اتاری، اٹلی کے شہر میلان سے۔ میں محمد عمران حسین اتاری، بنگلہ دیش جامعۃ المدینہ ڈھاکہ سے کہہ رہا ہوں۔ محمد نعیم صدیقی اتاری، مرکز الاولیاء لاہور۔ محمد ریاض اتاری، پنجاب، ضلع گلزار طیبہ ساہیوال سے۔ جو قاری صاحبان مالدار کے بچوں کو پڑھانے میں زیادہ توجہ دیں اور غریبوں کے بچوں پر کم، ایسوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ مفاد پرستی ہوتی ہے، مالداروں سے مال ملنے کی توقع ہوتی ہے، غریب دے گا کیا؟ یہ بہت ہی مذموم صفت ہے، اور استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ غریب اور امیر دونوں کے بچوں کو یکساں توجہ سے پڑھائے۔ میت کے 2 جنازے پڑھے جا سکتے ہیں؟ جنازہ ایک ہی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ اگر ولی اقرب قریب بھی سرپرست اس کا کوئی رہ گیا ہے، سب سے قریب، مثال کے طور پر بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹے کے جنازے کی نماز لوگوں نے مل کے پڑھ لی، اب باپ نے نہیں پڑھی، اب دوبارہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، باپ نے اگر اجازت دے دی اور لوگوں نے پڑھ لی اور خود شریک نہیں ہوا تو اب دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، اور اگر باپ نے اجازت نہیں دی اور لوگوں نے پڑھ لی اور اب یہ پہنچا جیسے، تو یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، ہر عمل خیر کے لیے، نیک عمل کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، تو روزہ رکھنے کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ بغیر نیت کے اگر کوئی صبح سے شام تک کھائے گا پیے گا نہیں تو اس کو بس وہ بھوک پیاس کے سوا کیا ملے گا، ڈائٹنگ ہو جائے گی، روزہ نہیں ہوگا۔ تو دل میں نیت ہونا کافی ہے۔ رات میں اٹھ کر سحری کھائی جیسے، تو یہ سحری بھی نیت ہی ہے۔ وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ سحری کیوں کھا رہے ہیں، تو کھانے کا کوئی ویسے تو معمول نہیں ہوتا رات میں اٹھ کر کھانے کا، تو یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، رمضان ہے، تو یہ بھی نیت ہی ہے، الفاظ شرط نہیں ہے اس میں، دل میں نیت ہو۔ آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں وہ سوچ رہا تھا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ دیدہ کور مانے اندھا، اندھا کیا دیکھے، اس پر وہ دیوانے خوش ہوتے ہیں، جیسے ہم اس قابل ہیں، ہمیں نظر آئے گا، ہم اندھے تھوڑی ہے، وہ اندھے ہیں تو ان کو نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، جس کو دل کی آنکھ مل جائے، سر مراد یہی ہے، باقی تو آنکھیں تو روشن ہیں، اور دل کی آنکھ نابینا کو بھی مل سکتی ہے، اور دل کی نظر کو بصیرت بولتے ہیں اور ان آنکھوں کی نظر کو بصارت بولتے ہیں۔ ویڈیو ہے ہمارے پاس مدینہ شریف والی، ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی دکھائیں، آپ بھی ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی۔ جناب جنتی جی کوئی بڑھا ویسی یا نہ ویسی، اتنے تو پیر خانے نے گھر تے بڑھے بہو آ گئے، اتنے جنتی بھی ایسا کوئی سنبھلے سی جی کون پیر صاحب سنبھالا۔ ہاں بھائی، کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا کہ نہیں، کون دے گا جواب؟ جنت میں سب جوان ہوں گے، بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا بابا جی۔ عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال کے؟ جی جی۔ نہیں کہ جو بھی جنت میں جائے گا نا، وہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو، جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ 30 برس کا معلوم ہوگا۔ بھائی جنہوں نے یہ 30 سال کا بتایا ان کو کچھ تحفہ دے دیجئے۔ وہی لبیک باپا۔ باپا میں خدا کی بستی سرجانی ٹاؤن سے آیا ہوں۔ عمر تو بتا دیجئے۔ میری عمر جناب 1947 14 اگست ہے۔ حساب آپ لگائیں کہ کتنی عمر ہوئی ان کی؟
انہوں نے جو اپنی جو تاریخ پیدائش بتائی نا 14 اگست 1947. اچھا اچھا، تو یوم پاکستان کو پیدا ہوئے. جناب تو یہ تو بھائی اب تو ان کو تو تحفہ ملنا چاہیے صرف. یہ بھی ٹیکنیک ہے ایک، مطلب یہ کسوٹی ہے آپ کی. اب آپ حساب لگاؤ کہ پاکستان کی عمر کتنی ہے، جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنی ان کی ہے. سبحان اللہ. اس دن 27 رمضان بھی تھی کیا؟ ارے واہ بھائی، یعنی رمضان ہی ہے یہ. بذریعہ حج سفر مدینہ فاروق عطاری بن عمر عطاری. سبحان اللہ. بذریعہ عمرہ مسافر مدینہ حامد علی بن ریاض احمد. صباح اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا ہے.